اگر احتجاج کی ہم بنیاد دیکھے جائیں یا بیسک دیکھی جائے تو وہ بنیادی طور پر احتجاج ایک جمہوریت کا پارٹ آف ڈیموکریسی ہے، اور اس کے بغیر ڈیموکریسی نامکمل ہوتی ہے۔ تب بھی تو احتجاج تو ایک بنیادی انسان کا جمہوری حق ہے اور پیدائشی حق ہے۔ احتجاج سے بھی روکا جائے، ان کی آواز کو دبایا جائے، کو اٹھنے نہ دیا جائے، تو پھر معاملات بہت زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر درپیش ہے، تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں، خدا نخواستہ، کہ پھر واپسی کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے اندر غیر جمہوری رویے دیکھے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو اپنے حقوق کے لیے، اپنے جمہوری حق کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، اور ایک بڑا ٹائم گزر گیا ہے، لیکن ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومت پاکستان مسلسل اس میں متحرک نظر آتی ہے۔ اسی سلسلے پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی ذوالفقار علی ببر صاحب۔ ذوالفقار علی ببر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے، اور ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، ذوالفقار علی ببر صاحب بہت زبردست قسم کے تجزیہ نگار بھی ہیں، اور معاملات کو بہت گہری نظر سے بھی دیکھتے ہیں۔ ہر معاملے پر ان کی کڑی نظر رہتی ہے، اور ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور ان کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ تو ذوالفقار صاحب، یہ بتائیں، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاست چیمپئن، ایشین ٹائیگر، اور پتہ نہیں اسلامی فلائی ریاست، اور اس قسم کے کتنے نعرے لگ گئے، ہم سنتے آئے اور سنتے ہی رہ گئے، لیکن عملی طور پر دیکھا جائے، زمینی حقائق کو دیکھا جائے، تو اس طرح کی کوئی ایک مثال بھی نظر نہیں آتی کہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل جو ہے وہ حکومتی مشینری کے نرغے میں ہے، ان کا کارکن ہے یا ان کا قائد ہے یا ان کے کوئی بھی لیڈرشپ ہے، وہ مسلسل ان کو دبایا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے بھائی یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس بات پر اظہار خیال کرنے کے لیے۔ دیکھیں، احتجاج بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ اگر احتجاج کی ہم بنیاد دیکھے جائیں یا بیسک دیکھی جائے تو وہ بنیادی طور پر احتجاج ایک جمہوریت کا پارٹ آف ڈیموکریسی ہے، اور اس کے بغیر ڈیموکریسی نامکمل ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں احتجاج پر اس لیے سختی زیادہ ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت معذرت کے ساتھ کمزور ہے۔ جمہوریت ویسی جمہوریت نہیں ہے جیسی کہ ہونی چاہیے جمہوریت۔ نہیں تو احتجاج کہاں نہیں ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پر نہیں ہوتا ہے احتجاج؟ تو جمہوری روایتیں ہی ہوتی ہیں، ورنہ تو جنگ ہوتی ہے، ورنہ خانہ جنگی ہوتی ہے، ورنہ دو بدو مقابلہ ہوتا ہے۔ احتجاج جہاں نہیں ہوتا تو پھر وہاں افغانستان والی سچویشن ہوتی ہے، وہاں سیریا والی سچویشن ہوتی ہے، وہاں پر اسرائیل والی سچویشن ہوتی ہے جہاں احتجاج نہیں ہوتا۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات کہ احتجاج دیکھیں، یونائٹڈ نیشن دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، سب سے معتبر فورم بھی مانا جاتا ہے۔ اس کا بھی جب سیشن ہو رہا ہوتا ہے تو تقریباً ہر سال ہی وہاں بھی احتجاج ہوتا ہے، وہاں پر بھی احتجاج ہوتا ہے، لیکن کوئی نہیں روکتا اس کو۔ احتجاج جمہوری انداز میں احتجاج ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اسپیشلی اسرائیل کے جب پرائم منسٹر خطاب کرتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے فلسطینی اور دیگر لوگ احتجاج کرتے ہیں ان کے خلاف۔ اور جب انڈیا کے پرائم منسٹر خطاب کرتے ہیں تو کشمیری اور پنجابی جو سکھ ہیں یعنی کہ سردار، وہ احتجاج کرتے ہیں۔ اسی طرح مختلف ملکوں کے، جیسے جب چائنا کے پریزیڈنٹ خطاب کرتے ہیں تو وہاں ویتنام کے لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ صحیح بات۔ یہ مطلب اس فورم پر بھی احتجاج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو G7 یا G8 کا اجلاس ہوتا ہے جب، تو وہاں پر بھی احتجاج ہوتا ہے۔ جو غریب ملک ہیں ان کی طرف سے اس کے باہر احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، یا جو ایسے سربراہان مملکت ہیں جو متنازع رہے ماضی میں، مثال کے طور پر امریکہ کے پریزیڈنٹ بش تھے، سینئر اور جونیئر دونوں متنازع رہے تھے، خاص طور پر اسلامی دنیا میں یا تیسری دنیا میں۔ تو وہ جب آتے تھے کسی ملک کے دورے پر تو ان کے آنے پر بھی احتجاج ہوتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا صدر بش کو عراق میں جوتا بھی مارا گیا، جو ڈبلیو بش تھے جونیئر۔ تو مطلب احتجاج تو ایک جمہوریت کا حسن ہے۔ پھر خود پولیٹیشنز ہوں یا کوئی بھی لوگ ہوں، وہ خود اسمبلی کے اندر بھی احتجاج کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جب تقریر کر رہا ہوتا ہے وزیر خزانہ کسی بھی پارٹی کا ہو، واٹ ایور، ہم کسی کی حمایت نہیں لے رہے، مطلب جب فائنانس منسٹر بجٹ پیش کر رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے جو نعرے لگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی احتجاج ہوتا ہے۔ جب وزیر اعظم اسپیچ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی احتجاج ہوتا ہے۔ جب صدر آ کے
जो सरबराह ममलकत है हमारा, जब वो खिताब कर रहा होता है तब भी एहतजाज होता है। तब भी तो एहतजाज एहतजाज तो एक बुनियादी इंसान का जमहूरी हक है और पैदाइशी हक है। जहाँ पर एहतजाज नहीं होता आप वहाँ पर जमहूरियत नहीं कह सकते, ये आज़ाद नहीं पैदाइशी कह सकते। का जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, मैं कल की बात है, कल मैं देख रहा था तो मेरे बच्चे जो है वो ज़िद कर रहे थे, उनकी ज़िद पूरी ना हुई तो बच्चों ने नाराज़गी का इजहार किया होगा। बच्चों ने रोना पीटना शुरू कर दिया और एहतजाज शुरू कर दिया। तो वो जो उनका रोना पीटना था दरअसल था या ज़िद थी, वो बुनियादी तौर पे एहतजाज था और वो उनका पर हक था, वो हक भी था उनका। तो उनके हक को पूरा तो मोहल्ले के बच्चे आपसे कभी नहीं इस तरह जिद अच्छा करते होंगे। अच्छा बबर साहब, वो उनकी जो ज़िद थी वो ऐसी ज़िद थी कि मतलब जो है कि पूरी करना उनके लिए ज़रा सही नहीं थी, तो वो पूरी तो नहीं की, लेकिन उनको हमने प्यार मोहब्बत से समझाया, ठीक है। और मुझसे ज़्यादा जो है कि उनकी माँ ने समझाया। तो यहाँ पर भी हुकूमत समझाए, हुकूमत से ज़्यादा ये कि पार्लियामेंट समझाए। पार्लियामेंट बेसिकली हुकूमत की नुमाइंदा बनी हुई है, रबड़ स्टैम्प। पार्लियामेंट का मतलब होता है तमाम जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों उन सबको की वहाँ पर नुमाइंदगी होती है और सबकी वहाँ आवाज़ सुनी जाती है। आपने अमेरिका में देखा, जब कांग्रेस में जब वोटिंग होती है वो ये भूल जाते हैं कि ये रिपब्लिकन्स हैं या डेमोक्रेट्स हैं। उधर वो अपने नज़रियात की बुनियाद पर, अपने ज़मीर की बुनियाद पर वोट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी डेमोक्रेट्स हैं इस वक्त जो वहाँ पर गवर्नमेंट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेट सेनेटर्स हैं जिन्होंने सदर जो बाइडन की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट वोट दिया फ़लस्तीन वाले इशू पर, यानी कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़े थे। या बहुत सारे कुछ ऐसे रिपब्लिकन्स भी थे जो इजराइल की साइड खड़े थे, उन्होंने सदर बाइडन की हिमायत में वोट दिया। तो मतलब हर किसी का ये तो अपना बुनियादी हक होता है ना कि वो किस तरफ जाना चाहता है। सही बात तो बहुत अच्छी की है कि जमहूरी रियासतों के अंदर एहतजाज हर फ़र्द का हक है। हर जमहूरियत की जो दावेदार हैं, जो जमातें हैं उस रियासत के अंदर, सियासी जमातें हों या किसी भी नौइयत की कोई तंजीम हो, तो एहतजाज बहरहाल उनका हक होता है। और अगर एहतजाज से भी रोका जाए, उनकी आवाज़ को दबाया जाए, उनकी जो वर्कर्स हैं या उनकी जो लीडरशिप है उसको जो है कि किसी जगह पे जो है कि कैद कर दिया जाए या रोका जाए, किसी भी मामले पर उनकी आवाज़ को उठने ना दिया जाए, तो फिर मामलात बहुत ज़्यादा संगीन हो जाते हैं। और ज़्यादा सूरत-ए-हाल ये उस वक्त पेश आती है जब किसी भी मुल्क के अंदर कोई जमात बड़ी हो और उसको एहतजाज से रोका जाए। तो ये जो सूरत-ए-हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दरपेश है, तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के हालात इस नहज पे पहुंच जाएं, खुदा न खास्ता, कि फिर वापसी के दरवाज़े बंद कर दिए जाएं, बंद हो जाएं, और कोई टेबल टॉक, कोई डायलॉग, कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात के जो चांसेस भी फिर ना हों। तो इस सूरत-ए-हाल से हुकूमत को चाहिए कि बचे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम अज़ कम एहतजाज का हक, पुरअमन एहतजाज का हक दिया जाए, और बल्कि जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उनको भी तस्लीम करना चाहिए। तो इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के आने वाले हालात, आने वाले दिन बेहतर होंगे पाकिस्तान की कौम के लिए और हमारे मुल्क के लिए तरक्की का सबब बनेंगे। नाज़रीन, आइंदा प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।